بیٹھ کے سر فون موبائل. میں صدر محبوب جی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا. اپنی پارٹی جہاں سے میرے والد صاحب نے آغاز کیا، میں نے بھی آغاز کیا، اور آج واپس آنے کا موقع دیا، اور جس گرمجوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اس کے لیے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور میں کوشش پوری کروں گا کہ میں اس پارٹی کے جو کور ایجنڈا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤں، جو مفتی صاحب کی ان کے جو خواب تھے وہ لوگوں تک پہنچاؤں، جو ان کی باتیں تھیں وہ لوگوں تک پہنچاؤں. اس پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے، یہ ایک تحریک ہے. اس تحریک کو انشاءاللہ آگے بڑھانے میں جو مجھ سے وہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. تھینک یو. محبوب جی، دیش میں جو اس وقت دلی میں خاص طور پہ حالات بنے ہیں، پہلے CGP کا پروٹیسٹ، اس پہ جو ٹیئر شیلنگ اور باقی فورس استعمال کیا گیا، اور کل لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کو بھی جس طریقے سے ڈیٹین کیا گیا آؤٹ سائڈ پرائم منسٹرز ہاؤس، تو اس پوری سچویشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس پوری سچویشن میں یہ کہوں گی کہ میں سلام کرتی ہوں جنریشن جو زی ہے. انہوں نے جو ڈر اور خوف کا ایک ماحول تھا جس کے بارے میں بار بار راہل گاندھی بولتے تھے ڈرو مت، تو اس جنریشن نے دکھایا وہ ڈرو مت کا مطلب کیا ہے. اپنا بھوکے پیاسے اس گرمی کے موسم میں وہاں جنتر منتر میں اکٹھا ہونا، اس کے بعد ڈنڈے کھانا. تو مجھے لگتا ہے یہ جنریشن اپنے خالی پسینے سے نہیں بلکہ خون سے ایک نئی تحریک لکھ رہی ہے. ایک جو ملک میں کئی آندولن چلے ہیں، کئی جو ہیں اسٹرگلز کیا لوگوں نے، اور مجھے لگتا ہے ایک ایسا انہوں نے آندولن شروع کیا ہے جو اس ملک میں جو جمہوریت، ڈیموکریسی یا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس نے ہمیں بیسک رائٹس دیے ہیں، جس کا شکار جموں کشمیر بھی ہوا ہے 2019 میں جب ہمارا 370 ختم کیا گیا ایک جنبش قلم سے. اس لیے کانسٹیٹیوشن کی عزت کرنا، ڈیموکریسی کو بحال کرنا، ڈیموکریسی کی سب سے بڑی طاقت ہے سوال پوچھنا. تو مجھے لگتا ہے انہوں نے واپس لایا ہے اس ملک کو جہاں سوال پوچھنا گناہ نہیں ہے، کرائم نہیں ہے. تو میں ان کو سلام کرتی ہوں. جو کام ہم نہیں کر سکے، جو بڑے بڑے لیڈر نہیں کر سکے، جو ڈر بڑے بڑے لیڈر نہیں نکال سکے، مجھے لگتا ہے آج ان نوجوانوں نے، ان بچوں نے یہ ایک اسٹرگل شروع کر کے بھوکے پیاسے نہتے خون سے لت پت انہوں نے ایک نئی تواریخ لکھی، ایک نیا سندیش دے رہے ہیں ملک کو کہ ڈرو مت، ہم آپ کا فیوچر ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ جو پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے پیچھے اکٹھے ہو رہی ہے. ان سے آگے نہیں ہو سکتی بیکاز آئی تھنک یہ لوگ اس وقت اس آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں. بابا جی، کل جو CM صاحب کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور جو نیشنل کانفرنس کا دلی میں پروٹیسٹ ہوا تھا، آپ کو انوائٹ ہوا اور انہیں ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور انڈائریکٹلی آپ کا نام لیے بغیر نے کہا کہ ایک جماعت 2000 میں بنی ہے، تنقید کی، اور یہ بھی کہا کہ BJP کے ساتھ، مودی کے ساتھ ہاتھ ملائے، لیکن ہم اپنے ایجنڈے پر ہمارا موقف وہی رہا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے معلوم نہیں ہے عمر صاحب جو ہیں اس وقت یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس 50 MLA ہیں، راجیہ سبھا میں ممبر پارلیمنٹ ہے، لوک سبھا میں ہے، حکومت سازی میں ہے، تو ان کا فوکس PDP کیوں رہتا ہے؟ تو ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہم اس ایجنڈے کے مفتی صاحب کا ایک ویژن رہا، اس کے ارد گرد ہم بات کرتے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے جس پارٹی کے پاس 50 سیٹیں ہوں، جس پارٹی کے بانی مرحوم شیخ صاحب رہے ہوں، شیخ عبداللہ صاحب رہے ہوں، آج وہ پارٹی پورے جموں کشمیر کے مسئلے کو، یعنی سمندر کو، وہ ایک اس کوزے میں بند کر رہی ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ صرف اسٹیٹ خود کا ہے. جموں کشمیر ایک حساس ریاست ہے. یہاں 47 سے لے کے آج تک لوگ اپنی عزت نفس کے لیے لڑ رہے ہیں. آج جب ایک چیف منسٹر، اس کی سرکار جس کی اتنی گروپ میجورٹی ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا ہر مسئلہ اسٹیٹ ہوڈ سے حل ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے. تو وہی بات میں نے ان سے گزارش کی تھی، میں نے ان کو کہا تھا آل پارٹی میٹنگ بلائیے. اس میں اگر یہی فیصلہ ہوتا کہ بھائی ہم نے اسٹیٹ ہوڈ پہ دلی جانا ہے، تو شاید مل جل کے یہ فیصلہ کرتے. تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، عمر صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ خالی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے نہیں ملا ہے. مجھے لگتا ہے ایک بڑے مسئلے کے لیے، بڑے مشکلات دور کرنے کے لیے ملا ہے. اور اس پہ ہم عمر صاحب کو بار بار یاد دلاتے رہیں گے، وہ غصہ کرتے رہیں گے، ہم پھر بھی ان کو یاد دلاتے رہیں گے. انہوں نے کہا 370 جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا. جو ابھی کی سرکار ہے اس سے 370 مانگنا ایک تو انہوں نے پہلی تو اس کو اپنے مینیفیسٹو میں کیوں رکھا، انہوں نے جگہ جگہ یہ تقریروں میں کیوں کہا. مگر میں آپ کو بات یاد دلانا چاہتی ہوں، جب ہم نے مظفر آباد کے بورڈ لگائے، یہ وہی نیشنل کانفرنس ہے جنہوں نے 50 سال لوگوں کو بولا راولپنڈی آؤ، راولپنڈی جاؤ، ہم راولپنڈی رول کھولیں گے. جب مفتی صاحب نے بورڈ لگوائے، اس کے بعد ہمارے 2004 میں 14 ہمارے ورکر، جس میں سیکورٹی اہلکار بھی تھے، جو PSO تھے، وہ شہید ہوئے. 2005 میں وہ مظفر آباد کھلا. تب تک یہ کہتے تھے مفتی صاحب کیا یہ جھوٹے خواب دکھا رہا ہے. اس لیے میں سمجھتی 370 ہو
مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے ریزولوشن کی بات ہو، یہ کوئی جھوٹا خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. آج نہیں تو کل جیسے لداخ میں لوگ اکٹھے ہو گئے، مرکزی سرکار مجبور ہو گئی وہاں کے جابس 371 دینے کے لیے، ان کے جابس، ان کی لینڈ سیکیور کرنے کے لیے. میں نے بھی کوشش کی تھی ایک ادنا کو ہم بھی اکٹھے ہو کے مرکزی سرکار کو قائل کریں گے کہ ہم سے بات کریں اور کچھ نہ کچھ ان سے لے کے رہیں گے. تو یہ کہنا ہے کہ 370 نہیں مل سکتا ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو امید ہے، جس امید سے انہوں نے ان کو 2/3 اکثریت دی، میں کہتی ہوں اس پہ آپ جو ہے تیزاب پھینک رہے ہیں، پانی نہیں بلکہ اس پہ تیزاب پھینک رہے ہیں، جو مجھے لگتا ہے ہمیں لوگوں کی امید نہیں. He wants to give people a sense of defeat. یعنی شکست کا احساس دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو. مجھے نہیں لگتا کسی لیڈر کو ایسا کرنا چاہیے کہ احساس شکست اپنے لوگوں کو دلائے، ایسا نہیں ہے. میں آج بھی کہتی ہوں مسئلہ کشمیر زندہ ہے، اس کو حل کرنا ہے اور بشمول اس میں 370 اور 35 ہے اس کا ایک پارٹ ہونا چاہیے، ناٹ آل ٹوگیدر. اور اسٹیٹ ہوڈ از اے پارٹ، جو ہمارے ساتھ 2019 میں ہوا اس کی ایک کڑی ہے اسٹیٹ ہوڈ. تو آپ سب کچھ چھوڑتے ہیں، آپ کے پاؤں کاٹ دیں، آپ کہتے ہیں پاؤں تو کٹ گیا، آپ جوتا مجھے دے دو. تو میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ، جنہوں نے بڑے بڑے وعدے پہلی سائڈ سے لے کے اٹانمی کی باتیں کی ہیں. مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. مگر ساتھ میں مجھے یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ نارملائز کیا ہے سچویشن کو. جب مرحوم شیخ صاحب نے 75 میں اکارڈ کیا، اس وقت پرائم منسٹر اور صدر ریاست دونوں پہ کمپرومائز کو نارملائز کیا ہے. اسی طرح کہیں نہ کہیں عمر صاحب کی جو میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہی ہوں، جنتر منتر جانا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے، ہر وقت اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرنا، 370 زبان پہ نہیں لینا، اور اب یہ کہنا کہ 370 ممکن نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں یہ نارملائز کر رہے ہیں جو 2019 میں یہاں جموں کشمیر میں ہوا، اس سچویشن کو نارملائز کر رہے ہیں جو بی جے پی کہتی ہے. میم کیا آپ سی جے پی پروٹیسٹ جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ سوری، سی جے پی ابھی ہم نے کوئی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. موضوع الزام آپ ہی کو ٹھہرایا جا رہا ہے. ارے میں نے بولا نا ان کا فوکس، اس میں بتا رہا ہے کہ 370 آپ کی وجہ میں نے سے کہا اگر ان کا فوکس ہم اگر یونٹی کے لیے بتایا جاتا تو آپ کو مطلب آپ کو یونٹی نہیں کرنی چاہیے. میں نے تو یونٹی کے لیے انیشیٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا سب پارٹی جس کے ساتھ مل